جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ امام حسین تو مکہ کو چھوڑ گئے اور مدینہ المنورہ کو چھوڑ گئے کہ یہ سرزمینیں لالہ زار نہ بنے، اور آپ کوفے کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے۔ ورنہ آج کی تاریخ کے اندر اگر کسی امر میں کھڑا ہو جاؤں اور میں چلنا چاہوں، جبکہ آل نبی کے قدموں سے لگی ہوئی لپٹی ہوئی خاک کے برابر بھی میرا وجود نہیں، لیکن آج کی تاریخ میں 14 صدیوں کے بعد میرے جیسا نکما شخص بھی کسی مقام پہ جا کھڑا ہوئے تو ہزاروں شخص اس کی حمایت کے اندر اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا نواسہ رسول کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہونے کو تیار تھا؟ تو بات یہ نہیں تھی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو آلات حرب و ضرب لے کر گئے تھے، جو تلواریں اور جو ان کے پاس ضروری سامان تھا وہ عربوں میں مروج تھا کہ وہ سفر میں بھی اتنا سامان رکھتے تھے۔ باقی خواتین ساتھ پھر لے کر کون جاتا ہے جنگوں پر، پھر 6 ماہ کے بچے کون لے کر کے جنگوں میں جاتا ہے؟ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ خون سے لالہ زار نہ بن جائیں، اور یزید ہر صورت میں آپ سے بیعت لینا چاہتا تھا اور آپ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ کوفے کو اختیار کر رہے تھے کہ اپنے بچوں سے کے ساتھ وہاں شفٹ ہو جائیں، اور میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، اور یزید وہاں جو ہے وہ مزاحمت نہیں کرے گا۔ لیکن یزید کے کارندوں نے راستہ روک لیا اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ادھر مسلم بن عقیل جب وہاں پہنچے تو 40,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ عبید اللہ ابن زیاد وہ واپس آیا اور اس نے اتنے زوردار انداز سے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا، وہ امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے، حتیٰ کہ امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قاصد کہہ لیجئے، خط و کتابت ان کے ذریعے ہوتی تھی، تو یہ بھی شہید کر دیے گئے۔ یہ جب خط لے کر گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ان کو پکڑ لیا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ ترمح بن عدی بن حاتم، حاتم تائی کا پوتا، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا فرزند ترمح، یہ کوفہ سے واپس آ رہے تھے اور کوفہ کے حالات انہوں نے بچشم خود دیکھے۔ راستے میں ایک جگہ آتی ہے عزیب الحجانات، یہاں حضرت امام حسین کی اور ترمح بن عدی بن حاتم کی ملاقات ہوتی ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ترمح نے کہا تھا کہ جو کوفے والے ہیں ان کے تیور بدل گئے ہیں اور آپ کوفہ نہ جائیے، اور میں 20,000 جنگی نوجوان آپ کی پشت پہ کھڑے کر دوں گا۔ اگر سلطنت مقصود تھی، کوفے کے حالات بدل چکے تھے، تو حضرت امام حسین کے لیے ان حالات کے اندر اس سے بہتر کیا پیشکش ہو سکتی تھی؟ لیکن ترمح بن عدی کی اس پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا اور آپ نے فرمایا کہ ہم آگے بڑھیں گے۔ پھر تاریخ کا وہ المناک حادثہ روح پذیر ہوا کہ صدیاں گزرنے کے باوجود آج بھی اس کی یادیں تازہ